کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں بخاری شریف کے درس کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ عظیم ترین کتاب کے جس کے بارے میں بسا اوقات ہم صرف سنتے ہیں یا سنا کرتے تھے، نہ اس کو کبھی دیکھا تھا، نہ اس کو چھوا تھا، نہ اس کی احادیث پر ہمیں اطلاع حاصل تھی، ایسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان ہیں کہ جنہوں نے سیاہ ستہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، چھوا نہیں ہے، کبھی پڑھا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں اس کا موقع عطا فرما دیا کہ ہم گھر بیٹھے درس بخاری شریف سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ کلام فرمایا جس کو بخاری میں جمع کر دیا گیا، یقیناً یہ کل تو نہیں ہے، کل کا بعض ہی ہے، لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں، اس کے علاوہ ان فرامین میں، اور اس کے علاوہ جو صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ بھی اس میں درج کیے گئے ہیں، ان سے کیا کیا نکات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ایک قابل اعتماد حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک پہنچایا، جس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ان حدیثوں کی صحت پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری 42 حدیثیں ہو چکی تھیں، اور 43 نمبر حدیث پر کلام چلے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود میں سے ایک شخص ایک مرتبہ آپ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ یعنی اسے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، جب ہم اس پر مطلع ہوئے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا یہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور مکمل کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو گیا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آخری آیات میں سے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جب سرکار تبلیغ کا کام سر انجام دے چکے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو مکمل طور پہ پہنچا دیا، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا۔ جب اس شخص نے یہ بات بولی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ قد عرفنا ذلك اليوم، بے شک ہم جانتے ہیں اس دن کو، والمکان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرْفَةَ يَوْمَ جُمْعَةٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ تو دیکھیں اس شخص نے پہلی بات تو یہ کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کو ایک آیت ایسی ملی ہے جس کے ایسے مضامین ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو دین کے مکمل ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، دوسرا اپنی نعمت کے تمام ہونے کے بارے میں کلام فرمایا، گویا کہ جن سے خطاب ہے انہیں اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی اور اس کی تکمیل بھی فرما دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی خود ایک دین کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ میں اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے، یعنی تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں۔ تو اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی نعمت کے تمام ہونے، مکمل ہونے اور مسلمانوں سے راضی ہونے کی گویا کہ ایک بشارت موجود ہے، تو شخص نے کہا کہ اگر یہ ہمیں ملتی آیت جس دن تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا رد نہیں کیا،
کہ عید کا دن منانے کا کیا فائدہ، کیوں تم عید کا دن مناؤ گے، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت فرمایا کہ جس دن کوئی اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہوتا ہے اس دن کو عید منانا، یعنی اس میں خوشی کا اظہار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمیں اس تکلف کے اختیار کرنے کی اس لیے حاجت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس آیت کو نازل فرمایا تو ہمارے لیے تو ویسے ہی وہ عید کا دن تھا، یعنی جمعے کا دن، اور مقام بھی ایسا معتبر تھا، یعنی میدان عرفات۔ تو گویا کہ اس حدیث سے یہ ضرور ایک بات معلوم ہوئی کہ یہود بھی ہمارے قرآن کو پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی آیات پر غور و تفکر کر کے اس پر رشک کیا کرتے تھے اور اپنے لیے تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسی کوئی چیز حاصل ہوتی۔ تو ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ایک ایسی قوم کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن جب وہ ہمارے قرآن پر مطلع ہوئے تو ان کو تمنا ہوئی کہ کاش یہ آیت ہمیں ملتی، لیکن جن کو مل گئی ہے ان کے بارے میں آپ تھوڑا غور و تفکر فرمائیں کہ کیا وہ بھی اس آیت کو حاصل کرنے کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یا انہوں نے جیسے ایک تو آیت نازل ہوئی وہ جمعے کا دن ہی تھا، عید کا دن تھا، کہ یہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، تو وہ تو خیر نازل ہوئی، لیکن اب اس آیت کو پانے کے بعد ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، یا کم از کم خوش ہونا چاہیے تھا، الفاظ تشکر ہماری زبان سے نکلنے چاہیے تھے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پڑھیں تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عربی عبارات پڑھتے چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں، بس جلدی جلدی صفحے پلٹنے، قرآن عظیم ختم کرنے کے اوپر زور ہوتا ہے، اور گنتے ہیں 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، اور پھر فوراً ایصال ثواب کے لیے کوشش شروع ہو جاتی ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، خود ایصال ثواب کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو قرآن کا اصل مقصود اور نزول کے اصل مقاصد تھے انہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس آیت پر غور و تفکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، جتنے احکام نازل ہونے تھے نازل ہو گئے، تو اب ایک تو مزید کوئی حکم کوئی سختی نہیں آئے گی، دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی تکمیل جب ہو جاتی ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہی ہے، تعلیم کمپلیٹ ہو جاتی ہے، بچوں کی ایک عمر کا ایک خاص حصہ ایسا ہوتا ہے جب مکمل ہو جاتا ہے تو شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، شادی بیاہ بھی کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب تو بس اپنی لائف کمپلیٹ ہو گئی، تو اسی طرح اور دیگر انعامات ملتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کسی چیز کی تکمیل پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دین کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ خوشی ہو تو تب کہ جب ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، اور پھر ہمیں آیات کے مفہوم حاصل ہوں اور ہم اس پہ اظہار تشکر اظہار خوشی کریں، اور پھر دیکھیے اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، نعمت کو مکمل کر دیا، یعنی تمہیں قرآن کے ذریعے وہ چیزیں عطا فرمائیں کہ جب تم ان پر عمل کرو، قرآن کی تعلیمات کو اپناؤ، اسے عملی طور پہ نافذ کرو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں وہ انعامات ملیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اسلام کے ہمارے لیے ضرورت دین کے راضی ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں تمام وہ باتیں موجود تھیں کہ جن پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ضرور ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم کر اس لیے نہیں پاتے ہیں کہ ہم اس پر مطلع نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سے کم از کم اب جو سننے والے ہیں وہ اس آیت کو سن چکے ہیں، اس کا مفہوم سمجھ چکے ہیں، تو ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ کم از کم ایک بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی نعمت عطا فرمائی کہ دین کو بھی ہمارے لیے مکمل کیا، نعمت کو بھی تمام کر دیا، اور تو نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنا دیا۔ ان پر اظہار تشکر ضرور ہونا چاہیے۔ دوسری بات جیسے کہ معلوم ہوا کہ جس دن یا کسی خاص تاریخ کو کوئی بڑا واقعہ ہو تو اسے وجہ خوشی بنا لینا اور اس دن میں خاص طور پر خوشی کا اظہار کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہود کے ہاں یہ تصور موجود ہے اور ہمارے مذہب اسلام میں بھی یہ تصور موجود ہے۔
جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں تم روزہ رکھتے ہو، اتنا اہتمام، اتنا سب ایک جوش، ایک ولولہ ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا۔ تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں، اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے میں تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ بعض صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ یہ یہود کی عادت تھی کہ اگر مسلمان کوئی اچھا کام اپناتے جس کو پہلے یہود اپنائے ہوتے تھے تو وہ طنز کیا کرتے تھے کہ دیکھا شریعت اپنی لانے کا کہتے ہیں اور ہمارے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ جیسے کعبۃ اللہ کے مسئلے میں جب تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے یہ لوگ تانہ زنی کرتے رہے، پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تبدیل کیا اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا تو پھر ان کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے، اور پھر ان کو شدید طیش آیا کہ کم از کم ہمیں طنز کا موقع مل رہا تھا اور وہ ہم سے مقصود چھن گیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے اسی خدشے کے پیش نظر یہاں پر عرض کیا رسول اللہ اگر ہم بھی صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو ضرور بعد میں یہود کہیں گے کہ دیکھا نا جو ہم کر رہے ہیں وہ تم کر رہے ہو، بلکہ تمہارے نبی بھی کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اچھا پھر نہ رکھو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی ملا لو، یعنی 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ معلوم یہ ہوا کہ جس دن میں کوئی بڑا انعام نازل ہوا، جس دن میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بڑی نعمت عطا فرمائی، تو انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے اس کو منایا کرتے تھے یا اظہار تشکر کیا کرتے تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اور پھر یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، لیکن جب 10 محرم الحرام آتا رہا تو یہود جو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے وہ روزے رکھتے رہے۔ پھر یہ سلسلہ مدینہ تک پہنچا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہوا ہے کئی سو سال پہلے، لیکن سرکار بھی ایک اپنے نبی بھائی کی موافقت اختیار کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کا نہ صرف خود روزہ رکھ رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کریں، اور پھر اب یہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلاصہ کلام وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نازل ہو اس دن کو خوشی کا ذریعہ بنا لینا یا اس دن خوشی کا اظہار کرنا اور عبادات اختیار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ سارے انعام ایک طرف، سارے اللہ کے فضل اور کرم ایک طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر نبی کریم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ فرماتا، یعنی اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا۔ تو سرکار کائنات میں تشریف لائے تو ساری نعمتیں ہم کو حاصل ہوئیں، حتیٰ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو پایا، قرآن کو پایا، مذہب اسلام کو پایا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو جس دن یہ عظیم ہستی تشریف لا رہی ہے اس دن کو پھر عید کا دن کیوں نہ منایا جائے اور اس دن اظہار تشکر اور اظہار خوشی کیوں نہ کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا رہے ہیں تو اس دن آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جو یقینی سی بات ہے کہ فرعون کی قوم سے یا فرعون سے نجات سے بڑا انعام ہے، تو کیوں نہ اس دن میں پھر عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح جب یہود یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے، یعنی خوشی کا اظہار کرتے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس قول کا رد نہیں فرمایا کہ نہیں ایسا کیسے کرو گے، عید تو جو اللہ تعالیٰ جس کو عید کہے وہ عید ہے، تم کیوں اس طرح خوشی مناؤ گے، نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہم اس لیے باقاعدہ اہتمام نہیں کرتے ہیں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہمارے لیے عید کا ہی دن تھا، یعنی جمعے کا روز تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اگر کوئی شخص اظہار خوشی کرتا ہے اور عبادات کو اختیار کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے اور صحابہ کرام کے عمل اور ان کی سوچ و فکر کے نتیجے کے طور پر ثابت ہے۔ اب دوسری حدیث سے دیکھتے ہیں، الزکوٰۃ، باب قائم کیا ہے الزکوٰۃ من الاسلام، حدیث نمبر 44 ہے، اور اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سہیل بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اہل نجد میں سے تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، یعنی جو آج کل ریاض جس کا نام ہے، پہلے نجد نام تھا، وہ وہاں سے آیا تھا اور اس کے بکھرے ہوئے بال تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے، یعنی وہ ایسے تو کچھ بار بار بول رہا تھا لیکن ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور ولا نفقہ ما یقول، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے جو وہ کہہ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ قریب آ گیا تو پھر ہم نے سنا کہ وہ سوال کر رہا تھا اسلام کے بارے میں، یعنی گویا کہ وہ کہہ رہا تھا، یہاں تفصیل تو یہاں نہیں ہے، شارحین نے لکھا گویا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، یا جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان کی خبر دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں دن میں اور رات میں، یعنی اسلام کی جو علامات ہیں یا جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے ایک نماز ہے، سرکار نے فرمایا 5 نمازیں دن میں اور رات میں۔ اس نے پوچھا کہ کیا ان نمازوں کے علاوہ مجھ پر کوئی اور نماز بھی لازم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ تم نفل ادا کرو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن تم پہ فرض جو نمازیں ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور رمضان کے روزے، یہ بھی اسلام کے رکن ہیں۔ اس نے عرض کی کہ کیا مجھ پر ان رمضان کے روزوں کے علاوہ کچھ اور روزے بھی فرض ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر تم نفل روزے رکھو تو تمہاری مرضی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ذکر کیا کہ زکوٰۃ، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی کہ کیا مجھ پر اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مال خرچ کرنا لازم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہاں اگر تم نفل ادا کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ تو یہاں پہ 3 ارکان کا ذکر ہے۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے شروع اسلام کے اندر جتنے احکام نازل ہوتے رہے، جتنے ارکان ظاہر کر دیے گئے تھے، بعض اوقات سرکار صرف ان کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے، جیسے اور بہت شروع اسلام میں چلے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فقط اتنا فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اس وقت معیار یہی تھا کہ کم از کم کلمہ انسان پڑھ لے۔ پھر جیسے جیسے بتدریج احکام نازل ہوتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا اور بہت سی چیزیں ہم پر لازم فرمائی۔ لہٰذا یہاں پر 3 کا ذکر ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 ہی مذہب اسلام کے ارکان ہیں، پہلے کی حدیث ہے، بعد میں اور بھی جب ارکان آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیگر ارکان کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس سے کہ آگے حدیثیں آ جائیں گی۔ چونکہ وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو ہم نیکسٹ پروگرام میں کمپلیٹ کریں گے، آپ بھی دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔